آئیے آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 145 کو سمجھتے ہیں۔ تو پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس علم کے آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت قبلہ تبدیل ہونے کے سلسلے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے رخ موڑ کر مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو اہل کتاب خصوصاً یہودیوں نے اس پر بہت اعتراضات کیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو تسلی دی کہ مسئلہ صرف دلیل کا نہیں، مسئلہ دل کی نیت اور نفس کی ضد کا بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ حق کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے لیے حق سے زیادہ اپنی عادت، اپنی شناخت، اپنی انا اور اپنی خواہش عزیز ہوتی ہے۔ یہی بات اس آیت کو صرف قبلے کی بحث نہیں رہنے دیتی بلکہ اسے حق اور خواہش، ضد اور انا کے درمیان فیصلہ کن لکیر بنا دیتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتُ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ یعنی اگر آپ لے آئیں، آپ پیش کر دیں، اگر آپ اس پر دلیل سامنے بھی رکھ دیں تو یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہر حق دلیل کی کمی کی وجہ سے رد نہیں ہوتا۔ کئی بار مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ بات واضح نہیں تھی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دل ماننا نہیں چاہتا تھا۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایک اور دلیل دے دوں، ایک اور وضاحت کر دوں، ایک اور ریفرنس دے دوں تو سامنے والا مان جائے گا، مگر یہاں پہ قرآن بتاتا ہے ہر انکار جہالت کا نہیں ہوتا، بعض انکار ضد کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آیت آ کر کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے ہر نہ ماننے والا تمہاری کمزوری کی وجہ سے نہیں رکتا بلکہ اپنے اندر کی بندشوں کی وجہ سے رکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہ لفظ چونکاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو جاہل تھے یا جن کے پاس کوئی آسمانی علم نہیں تھا، بلکہ فرمایا جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ یعنی علم ہونا، ہدایت پا لینا نہیں ہوتا، کتاب ہاتھ میں ہونا، کتاب دل میں اتر جانا نہیں ہوتا، آیتیں پڑھ لینا، آیتوں کے سامنے جھک جانا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، ہمیں خود سے پوچھنا ہے کیا میں بھی قرآن پڑھ کر صرف جاننے والوں میں شامل ہوں یا بدلنے والوں میں؟ کیا میرے پاس بھی آیتیں ہیں؟ کیا میری انا ابھی سلامت ہے؟ کیا میرے پاس بھی علم ہے مگر میرے فیصلے ابھی بھی جو ہے میری اپنی خواہش کے تابع ہیں؟ کیونکہ خطرہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، خطرہ یہ ہے کہ میں بھی تو کتاب والی ہوں مگر کیا میں کتاب کی بن سکی ہوں کہ نہیں؟ یعنی ہر نشانی، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، ہر دلیل آپ ان کو دے دیں اور وہ کسی بھی چیز کو ماننے والے نہیں۔ یہاں پہ ایک اور حقیقت کھلتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کو مسئلہ ثبوت سے نہیں ہوتا، مسئلہ تبدیلی سے ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سچ سامنے ہے مگر سچ قبول کرنے کا مطلب ہوگا کہ اپنی سوچ کو چھوڑ دے، اپنے خاندان کی روایات سے الگ ہو جائے، اپنے نفس کو نیچا دکھائے، اپنی انا کو توڑے، اپنے بنائے ہوئے جو اس کے ذہنی جو نظریے ہیں ان کی بات کو رد کرنا، اور یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے جو شروع سے دیکھا ہوتا ہے اور آپ کا ذہن اسے مان چکا ہوتا ہے، ایک دم سے اسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی طرح سے یہودیوں کا بھی معاملہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی صرف جسم کا رخ بدلنے کی بات نہیں ہے، دل کا مرکز بدلنے کی بات ہے۔ قبلہ صرف وہ سمت نہیں جس طرف چہرہ پھرتا ہے، قبلہ وہ بھی ہوتا ہے جس طرف دل جھکتا ہے، ترجیحات دوڑتی ہیں، فیصلے بنتے ہیں۔ اس آیت میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا قبلہ کیا ہے؟ خاندان کی خوشی،
معاشرے کی روایات اور رسمیں، اپنے نفس کی پسند، یا واقعی اللہ کا حکم؟ کیونکہ کئی بار ہم نماز میں تو کعبے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں مگر زندگی میں ہمارا قبلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک حکم نہیں دے رہا، ایک شناخت عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں تمہارا راستہ الگ ہے، تمہاری سمت الگ ہے، تم ہر دل خوش کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے ہو۔ اس لیے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر قیمت پر سب کو خوش رکھنا انسان کا مشن نہیں ہے۔ انسان کا مشن یہ ہے اللہ کو ناراض نہ ہونے دے اور اللہ کو راضی کرنا۔